السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت میں ہندوستان کی ریاست کرناٹک کے اندر ایک مسئلہ چل پڑا ہے اور اس پر بہت ہی تنازع چل رہا ہے، وہ ہے حجاب کا مسئلہ۔ ریاست کرناٹک کے ایک کالج میں حجاب کی پابندی کے تعلق سے بڑا ہنگامہ چل رہا ہے اور اس کا مسئلہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے اور اس کی پارلیمنٹ کے اندر بھی گونج چل رہی ہے۔ تو آئیے اس وقت میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے استاد محترم اور ماہر قلمکار جو ماشاءاللہ حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھتے ہیں اور جو دنیا کے اندر مسائل پیش آمدہ ہوتے ہیں اس سلسلے میں حضرت اپنی تحریروں کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو آئیے ہم حضرت والا سے پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے پر حضرت کی رائے کیا ہے۔ حضرت اس وقت میں کرناٹک کے اندر حجاب کے مسئلے پر بہت ہی ہنگامہ چل رہا ہے، تو اس سلسلے میں یہ مسئلے کی وضاحت فرمائیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیسے پیش آیا اور اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اصل حقیقت، نقاب کے پیچھے کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی چاہے مرکزی حکومت ہو یا ریاستوں کی بی جے پی حکومت ہو، یہ بی جے پی کو دراصل ہندو مسلم بنانے کے لیے، ملک میں ہندو مسلم کا ماحول چلانے کے لیے کسی نہ کسی ایشو کی ضرورت پڑتی ہے۔ کرناٹک کے اندر بی جے پی نے گاؤں کشی سے متعلق ہنگامہ کیا، مگر اس کی وجہ سے ملک میں ہندو مسلم کا ماحول نہیں بن سکا۔ اس کے بعد اور بھی کچھ دیگر تدبیریں اختیار کی گئیں تاکہ ملک کے اندر ہندو مسلم کا ماحول بن سکے، اس میں بھی وہ ناکام رہی۔ اب اخیر میں حجاب کے مسئلے پر، نقاب کے مسئلے پر فرقہ پرست جماعت ملک میں اور بالخصوص ریاست کرناٹک میں ماحول کو گرمانا چاہتی ہے، چونکہ بی جے پی کے پاس لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی مدعا نہیں ہے، کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے جسے وہ لوگوں کو رجھانے کے لیے پیش کر سکے۔ اب اس کے سامنے ملک کی اکثریت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا اور وہ ہندو مسلم کے عنوان سے ماحول کو گرمانے کا راستہ ہے۔ جہاں تک حجاب کا تعلق ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ حجاب اسلام کا ایک شعار ہے۔ اسلام عورتوں کے لیے حجاب اس لیے ضروری قرار دیتا ہے کہ اسی میں عورتوں کا تحفظ ہے اور اسی میں عورتوں کا وقار ہے اور ان کی نسوانیت کا تحفظ ہے۔ حجاب دین اسلام کا ایک شعار ہے، قرآن مجید میں اس کی تاکید کی گئی ہے، احادیث شریفہ میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے، اور ہمارا ملک چونکہ سیکولر ملک ہے، ہمارے ملک کا دستور ہر ایک کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر اور اپنے مذہبی شعائر پر عمل کرے۔ تو اس ملکی دستور کی روح سے کسی بھی شخصیت کو یا جماعت کو یا گروہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے سے منع کرے یا روکے، رکاوٹ کھڑی کرے۔ تو یہ ہمیشہ سے بھگوا جماعت کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ الیکشن کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ
ہندو مسلم ماحول بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور یہ عمل ایک تو 5 ریاستوں میں جو الیکشنز ہونے والے ہیں وہاں ماحول کو گرمایا جا رہا ہے، اور پھر ریاست کرناٹک جہاں بی جے پی ہی کی حکومت ہے لیکن اپنے اس طویل عرصے میں اس نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا اور کوئی مثبت کام اس نے انجام نہیں دیا، تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے جیسے جیسے وہاں انتخابات کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ ماحول کو ابھی سے گرمایا جائے اور ہندو مسلم اتنا کیا جائے کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے متحدہ ووٹ بی جے پی کو حاصل ہو جائیں۔ تو ایسی صورت میں فرقہ پرست جماعت کا یہ طرز عمل قابل مذمت ہے، اور حجاب کے معاملے میں بنگلور میں اور ریاست کرناٹک کے مختلف شہروں میں بلکہ ملک کے مختلف علاقوں میں حجاب کی مخالفت پر باقاعدہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور ریالیاں نکالی جا رہی ہیں، اور یہ بالکل وقت کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے، اور ہر مسلم جماعت کو بلکہ انصاف پسند ملکی باشندوں کو اس معاملے میں احتجاج کی تائید کرنی چاہیے۔ حجاب یہ اس کے اندر سراسر خواتین کا فائدہ ہے۔ ایک طرف بھگوا جماعت کے دور اقتدار میں عصمت ریزی کے واقعات اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ملک کی راجدھانی وہ دراصل عصمت ریزی کی راجدھانی بن گئی ہے، اور یو پی جیسی ریاست کے اندر جہاں کافی عرصے سے بھگوا جماعت کی حکومت ہے وہاں تو عورتوں کی عزت کی پامالی کے واقعات اس کثرت سے پیش آ رہے ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ عورتوں کے اندر اگر عورتیں حجاب میں رہیں گی اور ان کا لباس جسم کو ڈھانکنے والا رہے گا اور فیشن والے لباس سے وہ اجتناب کریں گی تو اس میں انہی کا تحفظ ہے۔ جب عورت بے پردہ ہو کر مردوں کو دعوت نظارہ کرے گی تو لا محالہ اس میں عورت کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو حجاب کو نہ صرف ہے کہ صرف مسلمانوں کو، مسلم خواتین کو حجاب کی پابندی کرنی چاہیے، بلکہ ملک کی تمام خواتین کو اس معاملے میں حجاب کی پابندی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اسی میں ان کا تحفظ ہے۔ بہت ساری غیر مسلم خواتین مغربی ملکوں کے اندر وہ جب اسلام میں داخل ہوئیں اور حجاب کو انہوں نے اپنا لیا تو ان کا تاثر یہ رہا کہ حجاب کے بعد میرے اندر جو خود اعتمادی پیدا ہوئی ہے اور تحفظ کا جو احساس جو ہے میرے اندر آیا ہے اس کا میں اظہار نہیں کر سکتی۔ تو بہت سی جو ہے غیر مسلم خواتین اسلام میں داخل ہونے کے بعد حجاب کی سخت پابند ہو چکی ہیں۔ تو ہمارے ملک کے اندر ضروری ہے کہ خواتین کا تحفظ اگر چاہیے تو حجاب کو گلے سے لگا لینا چاہیے، اور جو طاقتیں حجاب کی مخالفت کر رہی ہیں ان کی پوری شدت کے ساتھ مخالفت کی جانی چاہیے اور ان کے عمل کو قابل مذمت قرار دینا چاہیے۔ اور ہمیں امید ہے کہ جب یہ معاملہ ملک کی سب سے بڑی عدالت میں پہنچ چکا ہے تو انشاءاللہ یہ معاملہ بالکل بے غبار ہو جائے گا اور یہ فتنہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی ساری باتوں پر عمل کرنے اور دین کے شعائر کو مضبوطی کے ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے ہمارے استاد حضرت مولانا سید احمد امیز ندوی نقشبندی صاحب۔ آپ ماشاءاللہ پردے کے تعلق سے جو ایشو چل رہا ہے اس پر پوچھائی فرما رہے تھے۔ ہم حضرت سے اور ایک بات پوچھنا چاہیں گے کہ یہ ہمارا ملک ہندوستان جمہوریت والا ملک ہے،
تو جمہوریت کے دائرے میں کیا یہ پردے پر عمل کرنا، حجاب پر عمل کرنا خواتین کے لیے جمہوریت کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اس پر آپ لبکشائی فرمائیں۔ بات بالکل واضح ہے کہ ہمارا ملک جمہوریت والا ملک ہے، ملک میں جمہوریت نافذ ہے، تو جمہوریت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ملک میں بسنے والی تمام قوموں کو اپنے اپنے مذہبی شعائر پر عمل کرنے دیا جائے، عمل کرنے دیا جائے۔ جس طرح ہمارے ملک کے اندر ہمارے سکھ بھائی جو ہے وہ اپنے مذہبی جو ہے پٹکا استعمال کرتے ہیں اور کوئی انہیں منع نہیں کرتا، اور اس کے خلاف کبھی جو ہے آواز نہیں اٹھائی جاتی، اٹھائی نہیں جانی چاہیے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے حجاب بھی دین اسلام کا ایک اہم ترین جو ہے شعار ہے، اور مسلم خواتین کے لیے حجاب کی پابندی قرآن و حدیث کی روح سے نہایت ضروری ہے۔ تو یہ جمہوری ملک کا تقاضا ہے، جمہوریت کا تقاضا ہے کہ یہاں بسنے والی ہر قوم کو اپنے مذہب پر اور اپنے مذہبی شعائر پر عمل کرنے دیا جائے۔ یہ کیسی جو ہے یعنی بی جے پی کی جمہوریت ہے کہ اس میں لوگ ملک کے باشندے کیا کھائیں گے وہ حکومت طے کرے گی، کیا پہنیں گے وہ بھی حکومت طے کرے گی، کیا بولیں گے وہ بھی حکومت طے کرے گی۔ یہ سب حرکتیں دراصل جمہوریت کو کمزور کرنے والی حرکتیں ہیں، اور اس سے جو ہے نا ہمارے ملک کا جو تقصیری جو تانا بانا ہے وہ مجروح ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ ملک جو ہے یہ ایک حسین گلدستہ ہے جس میں ہر قسم کے پھول ہیں، رنگا رنگ پھول ہیں، اور یہی اس ملک کا امتیازی جو ہے نا تمغہ ہے، یہی اس ملک کی امتیازی شان ہے۔ تو اس لیے جمہوریت کا تقاضا بھی ہے کہ اس طرح کے ایشو کو نہ اٹھایا جائے، اور ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی بھرپور آزادی دی جائے۔ حضرت کے بیان سے ہم تمام کو یہ باتیں معلوم ہوئی کہ یہ جو حجاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے یہ جمہوریت کے بھی خلاف ہے، اور اسلامی قوانین کے بھی خلاف ہے، اور انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا ہم سب اس ویڈیو کے ذریعے سے احتجاج درج کرانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر بھی یہ آواز بلند کی جا رہی ہے، حجاب کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی جا رہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں حکومت سے کہ حجاب کی پابندی کے سلسلے میں جو کچھ تنازع کھڑا کیا گیا ہے اس کو ختم کریں، اور ہر شخص کو، ہر مذہبی کو اس کے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی اس کو جو ہے اس کو موقع دیں۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت والا کا، آپ ہم کو جو ہے موقع عطا فرمائیں استفادے کا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو